بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آصف شاہ اور آج ہم بات کریں گے اسٹرکچرلزم یعنی ساختیات کی۔ ساختیات ایک نظریاتی طریقہ کار ہے جو زبان، ادب، ثقافت اور دیگر سماجی مظاہر کو سمجھنے کے لیے ایک منظم ڈھانچے کی تلاش کرتا ہے۔ اس نظریے کا آغاز سوئس ماہر لسانیات اور فلسفی فرڈیننڈ ڈی سوسر نے کیا، جنہوں نے زبان کو ایک خود مختار، منظم اور سائنسی طریقے سے مطالعے کے قابل نظام قرار دیا۔ ساختیات کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ کسی بھی نظام یعنی سسٹم کو اس کے اجزاء اور ان کے آپسی تعلقات کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ زبان کو بھی ایک ساخت سمجھا جاتا ہے جہاں الفاظ، جملے اور معانی مخصوص اصولوں کے تحت ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ ساختیات کے نظریے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اس کی چند بنیادی اصطلاحات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ساختیات کی بنیادی اصطلاحات میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے لینگ اور پیرول یا پارول کی۔ سوسیر کے مطابق زبان کی دو سطحیں ہوتی ہیں، ایک زبان کا اجتماعی نظام یعنی لینگ اور دوسرا کلام یا زبان کا عملی اظہار جسے ہم پیرول کہتے ہیں۔ لینگ زبان کا وہ منظم ڈھانچہ ہے جو کسی بھی معاشرے میں تمام بولنے والوں کے لیے مشترک ہوتا ہے۔ یہ محض الفاظ یا گرامر کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ ایک ذہنی و سماجی نظام ہے جسے تمام بولنے والے بغیر کسی شعوری کوشش کے سیکھتے اور اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پر اردو زبان کے تمام بولنے والے یہ جانتے ہیں کہ جملے میں فاعل، فعل اور مفعول کا ایک خاص ترتیب سے ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک اجتماعی اصول ہے جو تمام بولنے والے اپناتے ہیں، چاہے وہ اس کا شعوری ادراک رکھتے ہوں یا نہیں۔ پیرول کسی فرد کے مخصوص انداز گفتگو یا زبان کے عملی استعمال کو کہتے ہیں۔ ہر شخص کا بولنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن وہ اجتماعی زبان کے اصولوں یعنی لینگ کے دائرے میں رہ کر ہی گفتگو کرتا ہے۔ مثلا اگر دو لوگ ایک ہی زبان بولتے ہیں تو وہ زبان کے بنیادی قواعد پر متفق ہوں گے، مگر ان کے بولنے کا لہجہ، الفاظ کا چناؤ اور جملے کا انداز یعنی پیرول ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ساختیات کی مزید اہم اصطلاحات میں سگنیفائر اور سگنیفائڈ ہیں۔ سوسیر کے مطابق زبان میں الفاظ خود بخود معنی نہیں رکھتے، بلکہ یہ مخصوص نشانات یعنی سائنس ہوتے ہیں جو دو اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں، ایک سگنیفائر جسے ہم صوتی یا بصری علامت کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے سگنیفائڈ یعنی تصور یا مفہوم۔ سگنیفائر وہ جسمانی یا صوتی شکل ہے جو کسی چیز یا تصور کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی جو کچھ ہم بولتے، لکھتے یا دیکھتے ہیں وہ سگنیفائر ہوتا ہے۔ مثلا درخت کا لفظ سگنیفائر ہے کیونکہ یہ ایک مخصوص صوتی یا تحریری علامت ہے جو ایک شے یعنی پودے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سگنیفائڈ وہ ذہنی شبیہ یا مفہوم ہے جو سگنیفائر کے ذریعے ذہن میں آتا ہے۔ مثلا جب ہم درخت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کی ایک شبیہ بنتی ہے، سبز پتے، تنا، شاخیں وغیرہ۔ یہ شبیہ یا تصور سگنیفائڈ کہلاتا ہے۔ یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ سگنیفائر اور سگنیفائڈ کا تعلق مستقل یا فطری نہیں ہوتا بلکہ ایک سماجی معاہدے کے تحت قائم ہوتا ہے۔ اسی لیے مختلف زبانوں میں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہوتے ہیں، جیسے انگریزی میں ٹری تو اردو میں درخت۔ ساختیات کی مزید اصطلاحات میں آربیٹررینس آف سائن یعنی نشانات کی غیر منطقی نسبت ہے۔
سوسیر کے مطابق الفاظ اور ان کے معانی کے درمیان تعلق فطری یا منطقی نہیں ہوتا، یعنی کسی بھی چیز کے لیے جو نام منتخب کیا جاتا ہے وہ کسی اندرونی منطق پر مبنی نہیں بلکہ ایک سماجی اور لسانی معاہدے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی جانور کو کتا کہنا یا ڈوگ کہنا کسی فطری اصول پر مبنی نہیں بلکہ یہ مخصوص زبانوں میں وقت کے ساتھ ساتھ رائج ہوا ہے۔ اگر سگنیفائر اور سگنیفائڈ کا تعلق فطری ہوتا تو تمام زبانوں میں ایک ہی چیز کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا، نہ کہ انگریزی میں ڈوگ اور اردو میں کتا۔ بائنری اپوزیشن یہ ایک اور اہم اصطلاح ہے۔ سختیات کے مطابق زبان اور دیگر معنیاتی نظاموں میں معنی اکثر تضاد پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی بائنری اپوزیشن جسے ہم ثنائی تضاد کہتے ہیں۔ چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم انہیں ان کے مخالف کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ دن کا مفہوم رات کے مقابلے میں واضح ہوتا ہے۔ اچھائی کا تصور برائی کے بغیر مکمل نہیں ہو پاتا۔ روشنی کو اندھیرے کی غیر موجودگی میں ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہی اصول زبان، ادب اور ثقافت میں بھی پایا جاتا ہے۔ ادب میں کرداروں کی تشکیل میں بھی یہ تضاد اہم کردار ادا کرتا ہے، جیسے ہیرو ویلن، المیہ تربیہ، محبت اور نفرت وغیرہ۔ گوپی چند نارنگ نے کہا تھا کہ زبان افتراقات کا مجموعہ ہے۔ تو سختیات کی ایک اور اہم اصطلاح ہے ڈیفرنس، یعنی افتراق۔ سختیات میں ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ الفاظ کا مطلب ان کے آپسی اختلاف کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ کوئی لفظ اپنے اندرونی معنی کی بجائے اس سے مختلف الفاظ کے مقابلے میں اپنی پہچان قائم کرتا ہے۔ کتاب کا مطلب اس لیے واضح ہے کیونکہ یہ رسالہ، کاپی، ناول اور اخبار سے مختلف ہے۔ اگر یہ سب الفاظ نہ ہوتے تو کتاب کے معنی مبہم ہو سکتے تھے۔ یہ اصول ادب، فلسفہ اور دیگر علوم میں بھی لاگو ہوتا ہے، جہاں ایک چیز کو اس کے برعکس عناصر کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ سختیات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زبان اور دیگر معنیاتی نظام اتفاقی تضاد پر مبنی اور ساختی اصولوں کے تابع ہوتے ہیں۔ سوسیر کے نظریات نے زبان، ادب، فلسفہ اور سماجیات پر گہرے اثرات ڈالے اور آگے چل کر پس سختیات کی راہ ہموار کی۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔